امام علی کی شہادت اسلامی اتہاس کی سب سے دردناک گھٹناؤں میں سے ایک ہے۔ یہ کیول ایک ویکتی کی موت نہیں تھی، بلکہ نیائے، گیان اور اللہ کی طرف سے مارگ درشن کے استمبھ کا پتن تھا۔ 19 رمضان 40 ہجری کی صبح جب امام علیہ السلام مسجد کوفہ میں فجر کی نماز کے لیے اٹھے تو انہیں عبد الرحمن ابن ملعجم نامک خارجی نے زہر میں بجھی تلوار سے حملہ کیا۔ خدا کی قسم، ابو طالب کا بیٹا موت سے اس بچے سے زیادہ واقف ہے جو اپنی ماں کے دودھ سے ہوتا ہے۔ یہ کوئی سادھارن حملہ نہیں تھا، بلکہ ان راجنیتک اتھل پتھل کا نتیجہ تھا جو جنگ جمل اور صفین کے بعد سامنے آئی، جنہوں نے امت کے بھیتر گہرے متبھید کو اجاگر کر دیا۔ امام علی کی شہادت کے بعد کئی چمتکاری گھٹنائیں بھی ورنت ہوئی، جیسے ان کے منہ سے نکلے انتم شبد جو اللہ کی عبادت اور امت کے لیے دعاؤں سے بھرے تھے۔ ان کی قبر کو لمبے سمے تک چھپا کر رکھا گیا تاکہ دشمنوں سے حفاظت کی جا سکے۔ بعد میں یہ استھان نجف کے نام سے جانا گیا، جو آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک مہان پوتر استھل ہے۔ امام علی کی شہادت نے اسلام کے بھوشیہ کو ایک نئی دشا دی۔ ان کا جیون، ان کا نیائے، ان کا تیاگ آج بھی انسانیت کے لیے ایک آدرش ہے۔ امام علی کی شہادت کے بعد امت کی حالات اور بھی بگڑ گئی۔ ستہ کے بھوکے لوگوں نے اسلام کو ایک راجنیتک اوزار بنا لیا۔ تاریخ طبری اور السیوطی کی تاریخ الخلفاء میں الیکھ ملتا ہے کہ امام علی کی شہادت کے بعد نیائے کی روشنی بجھنے لگی اور حق کی آوازیں دبائی جانے لگی۔ امام علی کا مقبرہ نجف اشرف میں ہے، جسے صدیوں تک چھپا کر رکھا گیا تاکہ دشمن اس سے تباہ نہ کر سکے۔ بعد میں امام جعفر الصادق نے اس مقدس مقام کا خلاصہ کیا، راستہ دکھاتا ہے۔ آج صدیوں بعد بھی امام علیہ السلام کی محبت دلوں میں زندہ ہے۔ ان کے بتائے راستے انصاف، تحمل اور علم ہر اس شخص کے لیے ہے جو حق کو تلاش کرتا ہے۔ ان کی شہادت نے صرف ایک دور کو نہیں بدلا، بلکہ آنے والی نسلوں کو حق اور باطل میں فرق کرنا سکھا دیا۔ دنیا کے الگ الگ حصوں میں علی کے چاہنے والے کی تصویریں، ایران، عراق، بھارت، پاکستان، لیبنان۔ امام علی صرف ایک خلیفہ نہیں تھے، وہ ایک فلسفہ تھے، ایک نیائے پریہ شاسک، ایک مجاہد اور ایک ادھیاتمک شکشک۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو انسانیت کے لیے ایک آدرش ہے۔ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو تمہارے دل میں بھائی، یا پھر انسانیت میں برابر۔ آج جب دنیا انیائے، بھرشٹاچار اور بھید بھاؤ سے جوجھ رہی ہے، تب علی کی باتیں اور زیادہ معنی رکھتی ہے۔ انہوں نے حکومت کو تخت نہیں، ذمہ داری سمجھا۔ انہوں نے تلوار کو ہتھیار نہیں، انصاف کی ڈھال بنایا۔ علی کی وراثت صرف قبروں اور کتابوں میں نہیں ہے، ان کی وراثت ان دلوں میں ہے جو انصاف سے دھڑکتے ہیں۔ اس بھاگ میں ہم چرچا کریں گے کہ امام علی کی شہادت کے بعد کیا ہوا، ان کے پریوار پر کیا بیتی، اور کیسے ان کی شکشا نے آگے چل کر اسلامی اندولن اور انقلاب کو جنم دیا۔ امام علی کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے امام حسن اور امام حسین نے ان کے جنازے کو رات کے اندھیرے میں دفنایا۔ اتہاس گواہ ہے، نجف کی زمین آج جس روزے کی مالک ہے، وہ کبھی ایک چھپی ہوئی قبر تھی۔ علی کی قبر کو اس لیے چھپایا گیا کیونکہ ان کے دشمن
ان کے جسم کو بھی مٹا دینا چاہتے تھے۔ امام علی کی شہادت نے ایک بیج بویا حق کے لیے قربانی کا۔ اسی بیج کو کربلا کی زمین پر امام حسین نے اپنے خون سے سینچا۔ یزید جیسے ظالموں کے سامنے کھڑے ہو کر امام حسین نے وہی راستہ چنا جو ان کے پتا نے دکھایا تھا۔ کربلا میں جب تلواریں چلی تو ہر وار علی کے اصولوں پر ہوتا رہا، کیونکہ یزید علی کی آواز کو مٹانا چاہتا تھا، لیکن وہ آواز آج بھی ہر مجلس، ہر قلب، ہر انصاف پسند دل میں زندہ ہے۔ آج کے دور کے اندولن جیسے ایران کا انقلاب، عراق کی زیارتیں، افریقہ اور بھارت پاکستان کے جلوس، امام علی کی تعلیم نے کئی صدی بعد بھی مجلسوں کو اٹھنے کی طاقت دی۔ ان کے کہے الفاظ تیر سے بھی تیز ثابت ہوئے۔ ظلم پر خاموشی ظلم کا ساتھ ہے۔ آج اگر ہم علی کو صرف اتہاس کی کتابوں تک سیمت رکھیں تو ہم ان کے مقصد سے بے وفائی کریں گے۔ علی کا نام لینے سے پہلے علی کا راستہ اپنانا ضروری ہے۔ اگر تم مجھے کھو بھی دو گے تو حق کو مت چھوڑنا۔ وقت گزرتا گیا سلطنتیں آتی رہی جاتی رہی، مگر علی کا نام، ان کا علم اور ان کا اثر کبھی کم نہ ہوا۔ علی کی تعلیم نے اسلامی علم کی بنیاد ڈالی۔ فقہ، کلام، فلسفہ، صوفیہ نے علی کو بابائے علم کہا، یعنی علم کا دروازہ۔ حضرت دادا گنج بخت معین الدین چشتی اور شیخ عبد القادر جیلانی سبھی نے انہیں اپنے ارشاد کا سروت مانا۔ نجف، حکم، مشہد اور لکھنوی یہ صرف شہر نہیں ہے، یہ علی کے حق کی پہرے داری کرنے والے قلعے ہیں۔ ان دیواروں میں آج بھی ان کے خطبوں کی گونج سنائی دیتی ہے۔ آج جب دنیا اندھیرے سے گھرا ہے، جہاں دھرم کو ستہ کا ہتھیار بنا لیا گیا، ادھیکار نہ مانگے جائے بلکہ دلائے جائیں، یہی حکومت کا اصل مقصد ہے۔ آج کے نوجوان جب سچائی، ساہس اور عدم سمنوے کی بات کرتے ہیں تو وہ جانے انجانے علی کی طرف لوٹتے ہیں، کیونکہ علی صرف مظلوموں کے امام نہیں تھے، وہ پوری انسانیت کے رہبر تھے۔ اپنے ضمیر کو زندہ رکھے، کیونکہ سلطان کا ڈر ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی عدالت ہمیشہ رہے گی۔ امام علی بہت خوبصورت اور اثردار امام علی کی شہادت کے بعد ان کے فرزندوں نے اسلامی سماج میں علم، اخلاق اور انقلاب کا بیج بویا۔ امام حسن نے امن کو بچانے کے لیے صلح کی تاکہ امت ٹوٹنے سے بچ سکے، لیکن یہ صلح بھی مظلومیت کی ایک مثال بن گئی۔ اور پھر آیا کربلا، جہاں امام حسین نے یزید کے ظلم کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ یہ انقلاب کی وہی چنگاری تھی جو علی کی تلوار اور ان کے تحریری خطبوں سے نکلی ہے۔ میں موت کو انصاف کی اجازت کی زندگی سے بہتر سمجھتا ہوں، امام حسین نے ایسا کہا۔ علی نے جو راستہ دکھایا تھا وہ آگے چل کر امام جعفر الصادق کے ذریعے علم کے ایک سمندر میں بدل گیا۔ کوفہ کی مسجد، پھر مدینہ کے حلقے، یہی وہ جگہ تھی جہاں اسلامی فقہ، سائنس اور فلسفوں کی نیو رکھی گئی۔ علی کے چاہنے والے آج بھی ہر زمانے کے یزید کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں، چاہے وہ ظلم مصر میں ہو یا فلسطین میں یا کشمیر میں۔ ہر جگہ لبیک یا علی کی صدا انصاف کی مانگ بن جاتی ہے۔
میں نے تمہیں حق اور باطل کے دو راستے پر چھوڑ دیا ہے، تم خود طے کرو کس طرف جانا ہے۔ آج جب ہم علی کو یاد کرتے ہیں تو صرف ماتم نہیں کرتے بلکہ ان کے اصولوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ان کا ہر لفظ آج کے انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر